بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 184، آیت نمبر ہے 150 اور 151۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون، جو انکار کرتے ہیں، باللہ، اللہ کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، ویریدون، اور وہ ارادہ کرتے ہیں، ان یفرقوا، یہ کہ الگ کر دیں، بین اللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جدائی ڈال دیں، تفریق ڈال دیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ، ہم ایمان لائے، بعض حصے پر، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعض حصے کا ہم انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ارادہ رکھتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا، یہ کہ بنائیں، بین ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ۔ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی لوگ وہ ہیں جو کافر ہیں، حق کا صحیح معنوں میں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے عذاب مہین، رسوا کن عذاب۔ پیچھے بات ہم نے ایک پڑھی تھی کافروں کے بارے میں، ایک تھی منافقین کے بارے میں، یہاں تیسری قسم کا ایک ذکر ہے۔ یہ ایک خاص قسم کے کافر ہیں جو بظاہر کمزور مسلمانوں کو یا نئے نئے ہونے والے مسلمانوں کو یہ مغالطہ ڈالتے تھے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ بھی وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے ایک رسول پر بھی ایمان رکھتا ہے، ہاں البتہ دوسرے رسول کا وہ انکار کرتا ہے، تو وہ کافر کیسے ہو گیا؟ اللہ پر بھی اس کا ایمان ہے، رسول پر بھی ایمان ہے، تو پھر کیا ہوا؟ اگر اتنے سارے رسول ہیں، کسی ایک رسول کا اس نے انکار کر دیا، تو وہ کافر کیسے ہو گیا؟ تو اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے تھے۔ یا پھر بعض لوگ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے ٹھیک ہے، ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تمام رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی فلاں صفت کا ہم انکار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر لم یلد ولم یولد، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ کے کسی ایک ایمان کے کسی ایک حصے کا ہم انکار کرتے ہیں، تو اس سے بھلا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو جو نئے نئے ہونے والے مسلمان تھے یا جن کا ایمان ابھی ڈگمگا رہا تھا، پکے مومن ابھی نہیں بنے تھے، تو ایسے لوگوں کے دل جو ہے وہ پریشان ہو جاتے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ بات تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو یہاں جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ بے شک ایسے لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور رسول اللہ کا۔ اصل بات یہ ہے کہ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں اللہ کا حکم ماننا، آسان لفظوں میں ایمان یہ ہے اللہ کا حکم ماننا۔ اللہ نے جو ہمیں ایمان دیا ہے اس ایمان پر اس کے تمام تقاضے پورے کرنا، یہ ایمان ہے۔
اللہ نے جو ہمیں ایمان دیا ہے اس کے 6 تقاضے ہیں کم از کم: اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر اور تقدیر پر ایمان رکھنا۔ اب مثال کے طور پر اگر اللہ کی بات ہے، یہاں پہ باللہ یکفرون باللہ، اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ قادر ہے، اللہ اولاد دینے والا ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ اپنی ذات میں، اللہ اکیلا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں کوئی شریک نہیں رکھتا، کوئی ساتھی نہیں ہے اللہ کا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے، جس طرح ہمارے مسلمانوں کا بعض کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطائی اختیارات لوگوں کو دیے ہوئے ہیں، غلط بات ہے۔ اللہ کسی کو عطائی اختیارات نہیں دیتا۔ جو اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ وہ کسی کو نہیں دیتا۔ تو اللہ اپنی ذات میں بھی کمال ہے، اپنی صفات میں بھی کمال ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہم کہیں نہیں اللہ ٹھیک ہے، اللہ ساری صفات اللہ کی ہیں، لیکن اللہ نے اولاد کا اختیار فلاں کو دیا ہوا ہے، تو یہ غلط ہے۔ تو یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا، یہ غلط ہے۔ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کا عقیدہ تھا اللہ کے بیٹے ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پہلے رد کیا ہے۔ تو ایمان کا مطلب ہے اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کمال سمجھنا۔ آگے ہے وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اللہ اس کے رسول کے درمیان فرق ڈالتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی ایک قبیلہ ہے، ایک گروہ ہے جو فرق ڈالتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ یہ جو جملہ ہے قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کر دیا۔ یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان فرق ڈالتے۔ اللہ اور اس جس طرح ہمارا یہ ایمان ہے، جس طرح ہمارے لیے قرآن حجت ہے، اسی طرح ہمارے لیے نبی علیہ السلام کا فرمان حجت ہے۔ حجیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم اللہ کی بات بھی اسی طرح مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات بھی اسی طرح مانتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کی بات ہے۔ وما ينطق عن الهوى، نبی اپنی زبان بغیر وحی کے ہلاتے ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کی بات ماننا بھی اصل میں اللہ کی بات ہے، ہمارے لیے وہ بھی حجت ہے۔ ہم اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں کرتے، یہ قرآن کی بات ہے ہم نے مان لی ہے، یہ حدیث کی بات ہم نہیں مانتے، ہم یہ فرق ہی نہیں کرتے۔ ہم قرآن کی بات بھی مانتے ہیں، ہم حدیث کی بات بھی مانتے ہیں۔ تو یہ ہے بات۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ یعنی اس اعتبار سے، بات ماننے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کی بھی بات مانی جائے گی، رسول اللہ کی بات بھی مانی جائے گی، اور رسول اللہ کی بات در حقیقت وہ اللہ کی بات ہی ہے۔ تو حجت کے اعتبار سے ہم قرآن اور حدیث میں فرق نہیں کرتے۔ ہاں فضائل میں فرق ہے، قرآن اللہ کی کلام ہے، یہ فرق ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے، لیکن ہم قرآن کی بات بھی مانتے ہیں، حدیث کی بات بھی مانتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم بعض پر ایمان رکھتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک گھنونی سازش تھی۔ ہم بعض رسولوں کی بات مانتے ہیں، بعض کی نہیں مانتے، بعض حصے کی بات مانتے ہیں، بعض کی نہیں مانتے۔ ایمان کے جتنے تقاضے ہیں، اسلام کے جتنے تقاضے ہیں، ان میں سے ایک کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا۔ وہ اللہ کو مانتے تھے، رسول اللہ کو مانتے تھے، نماز پڑھتے تھے، صرف جرم کیا تھا؟ وہ کہتے تھے زکوٰۃ ہم نے نہیں دینی، منکر ہو گئے زکوٰۃ کے، ان کے خلاف جہاد کیا، ان کی گردنیں اتاری۔ تو جو بندہ دیکھیں، ایک ہوتی ہے سستی، مثال کے طور پر میں زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ میری سستی ہے۔ ایک ہے انکار کرنا، جو منکر ہو جائے گا کسی بھی ایک اہم رکن کا اسلام کے، وہ کافر ہے۔ تو نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کسی ایک حصے کا انکار گویا وہ کافر ہے، اب وہ دائرۂ اسلام سے نکل گیا۔ آگے ہے وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کا کوئی اور طریقہ تلاش کر لیتے ہیں۔ ہم رسول اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام پہ ہمارا ایمان ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام پہ ہمارا ایمان ہے، اور اللہ کو کسی اور طریقے سے ہم راضی کر لیں گے، یعنی ایمان ہماری مرضی کا۔ تو یہ بات غلط ہے۔ اگر کوئی بندہ رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، یا
ایمان کے اسلام کے کسی ایک رکن کا کلی طور پر انکار کرتا ہے، وہ دنیا بھر کی بھی لا کر صدقہ کر دینا، اللہ اس کا صدقہ ہی قبول نہیں کرے گا۔ سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ ایمان نہیں، دنیا کے سارے خزانے آپ لوٹا کے صدقہ کر دیں، غریبوں میں بانٹ دیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا، ہاں دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا۔ اگر اسی آیت کو آج کے موقع کے حساب سے ہم پڑھیں، محرم کا مہینہ جاری ہے، تو بعض لوگ اب کیا کرتے ہیں، ہمارے زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو ایمان ہماری مرضی کا نہیں ہے، ایمان اللہ کی مرضی کا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان تو وہ چاہیے جو صحابہ والا ہے۔ اگر کوئی بندہ اٹھ کے صحابہ کو گالی بھی نکالے اور کہے میں مومن ہوں، تو قرآن کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہے جو صحابہ جیسا ایمان لائے گا۔ ایمان وہ ہے جس کا تقاضا اللہ ہم سے کرتا ہے، اور اللہ ہمیں کہتا ہے وہ ایمان تمہارا چاہیے جو صحابہ والا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے بندہ صحابہ کو برا والا بھی کہے اور ایمان والا بھی رہے؟ تو صحابہ کسی ایک صحابی کو بھی، جس طرح وہاں بات ہے نا کسی ایک رسول کا انکار بندے کو کافر بنا دیتا ہے، اگر کوئی انسان کسی ایک صحابی کو بھی برا بھلا کہتا ہے تو اس کا ایمان کیسے بچے گا؟ تو ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے کسی ایک صحابی کو گالی نکالے گا اس پر اللہ کی لعنت، رسول اللہ کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت۔ جس پر اللہ کی، رسول اللہ کی، تمام انسانوں کی لعنت ہے، وہ مومن کیسے رہا؟ تو وہ مومن نہیں رہے گا۔ ہاں اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے صحابہ اکرام سے گناہ بڑے، انسان ہے نا، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو انسانی ناطے سے اگر کوئی بندہ کہے جی فلاں صحابی سے فلاں غلطی ہو گئی تھی، تو ہو سکتی ہے، ممکن ہے، صحابہ سے غلطی ہونا ممکن ہے، معصوم عن الخطا تو رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سے غلطی ہونا ممکن ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، جن سے اللہ راضی، جن کو اللہ نے معاف کر دیا، ہم ان کے بارے میں زبان درازی کریں تو ہمارا اپنا ایمان خراب ہوگا۔ تو اللہ کا دیا ہوا ایمان، اس کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے کا، یہ ہے وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ کہتے ہیں کہ درمیانی راستہ نکال لیں، ہمارے عقیدے بھی صحیح ہو جائیں، تمہارے عقیدے بھی صحیح ہو جائیں۔ نہیں، یہ عقائد کا معاملہ ہے، عقیدے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس کے علاوہ اللہ کو منانے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اللہ کو منانا ہے تو اللہ کی بات ماننی ہے، صحابہ اکرام پر، اللہ کے رسول پر ایمان ہے، اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے والا ایمان اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی اور راستے کو قبول نہیں کریں گے۔ تو بہرحال وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ایک حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کا دن ہو میں تمہیں اس حال میں پاؤں کہ تم یہ بات کہو، ٹھیک ہے ہم نے قرآن کی بات مانی تھی لیکن فلاں حدیث کو ہم نے نہیں مانا تھا، اگر یہ بات کہی تو پھر میں تمہیں چھڑا نہیں سکوں گا، تو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا، تو یہ جو تیسری قسم جن کا ہم نے ابھی تذکرہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی کافر ہے، یہ پکے کافر ہیں، یہ مغالطہ نہ ڈالیں کہ ہم مومن ہیں یا ہم مسلمان، نہیں، تم پکے کافر ہو۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ تو قرآن بھی ہمارے لیے حجت ہے، حدیث بھی ہمارے لیے حجت ہے، اور صحابہ اکرام ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے ایمان میں شامل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔